جملہ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگر دابے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور آقا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ معزز حاضرین مجلس، بڑی خوش نصیب گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جب ہم اور آپ اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی سے کچھ وقت اللہ اور اس کے محبوب بندوں کے ذکر اور ان کی یاد کے لیے نکال لیں۔ ایسی ہی یہ محفل آج ہمارے بھائی جناب سجاد صاحب کے یہاں پر سجائی گئی، اللہ کریم اسے قبول فرمائے۔ اور قبولیت ہی کی دلیل ہے کہ جگہ اپنی تنگی کا شکوہ کر رہی ہے، افراد زیادہ ہے اور جگہ کم پڑ گئی۔ یقیناً یہ محفل بارگاہ غوث الاعظم میں قبول ہو چکی ہے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی محفلوں کو تو چھوڑیے، اچھے خاصے جلسوں میں بھی اتنے علماء جمع نہیں ہو پاتے ایک دم۔ یہ یقیناً ہمارے برادری گرامی وقار حضرت علامہ صوفی اشفاق صاحب قبلہ نوری نعیمی میاں جان ابو العلائی کی محبت اور ان کی پرخلوص شخصیت کا نتیجہ ہے کہ اتنے علماء کرام یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام علماء کرام کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، اور ذکر کرنا، ذکر سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ بھی کچھ کہنے سننے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدی الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت علامہ تنظیف صاحب اور حضرت علامہ عبدالطواب صاحب دونوں حضرات کی آواز بہت ہی اچھی ہے، اور انداز اس سے بھی اچھا ہے۔ میرے پاس نہ آواز ہے نہ انداز ہے، اس لیے میں ان کی جیسے اشعار ترنم میں تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن بارگاہ غوثیت میں بزبان امام عشق و محبت چند اشعار کا ہدیہ بئی طور نظر کرتا ہوں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ بالا کہتے ہیں اونچائی کو، بلندی کو۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اب اعلیٰ حضرت کی محبت اور عقیدت کو دیکھیں۔ دنیا میں آدمی جب اپنی عزت اور عظمت کو بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہاں ہم کھڑے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت و عظمت اتنی اونچی ہے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ
غوث اعظم کی عزت و عظمت کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ جہاں اونچے اونچے لوگوں کے سر ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے غوث اعظم کا قدم شروع ہوتا ہے. جہاں سے دنیا کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے غوث اعظم کی بلندی کی شروعات ہوتی ہے. اور سر کی شروعات نہیں ہوتی، قدم کی شروعات ہوتی ہے. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. یہ تو قدم ہے کہ جہاں اونچے اونچے لوگوں کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری عظمتیں اور ساری رفتیں جہاں دم توڑتی ہیں وہاں سے غوث اعظم کے قدم کی عزت و عظمت کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ قدم کا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. بھائی اتنا تو ہمیں پتا ہے، بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں، اتنا ہم جانتے ہیں کہ جہاں دنیا کے بڑے بڑے قد والوں کے قد ختم ہوتے ہیں سرکار وہاں سے آپ کے قدم کی عظمت کا سفر شروع ہوتا ہے. اب آپ کے سر کی عظمت کیا ہے ہم نہیں جانتے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں. امام احمد رضا کی عقیدت کو تو دیکھیے کہ جہاں سے بڑے بڑے عظیم لوگوں کی عظمتیں رفتیں ختم ہوتی ہے وہاں سے سرکار غوث اعظم کے قدم کی عظمت کا سفر شروع ہوتا ہے. اب سر کے بارے میں مت سوچئے کہ سر کا مقام کیا ہے. میرے امام فرماتے ہیں سر تک مت جاؤ. غوث اعظم کے قدم کے تلوے کی عظمت یہ ہے کہ اولیاء کرام اس تلوے پر اپنی آنکھیں ملتے ہیں. جس کے قدم کی عظمت کا عالم یہ ہو کہ زمانے کے ولی جس کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوں اس کے سر کی عظمت کا عالم خدا بے شک کوئی پتا ہی نہیں سکتا کہ غوث اعظم کے سر کی عظمت و بلندی کیا ہے. جی بالکل بے شک کوئی نہیں بتا. اب جب امام احمد رضا نہ بتا سکے اور یہ اعلان بھی کر گئے کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. کون جانے کون جانے. جب کوئی جانتا ہی نہیں تو ہم اور آپ تو چیز ہی کیا ہے. ہم اور آپ چیز ہی کیا ہے. اسی لیے میرے امام بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کہتے ہیں کتے کو. آپ کیا کہتے ہیں بارگاہ غوثیت میں کہ سرکار غوث تجھ سے در، آپ سے آپ کے دروازے کو نسبت ہے، آپ کے آستانے کو، اس آستانے کو عزت آپ کی وجہ سے. تجھ سے در در سے سگ. دروازے پر حفاظت کے لیے لوگ پالتو کتے کو بٹھایا کرتے ہیں. حفاظت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، خدمت کے لیے. آپ کے وجود سے نسبت آپ کے دروازے کو، دروازے کو نسبت دروازے سے نسبت آپ کے کتے کو. اور امام احمد رضا جو عشق و محبت کے امام ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اے سرکار غوث آپ جس گھر میں تشریف فرما ہے اس گھر کے دروازے کی عزت کا کیا کہنا. اس دروازے پر جو کتا بیٹھا اس کی عزت کا کیا کہنا. سرکار غوث امام احمد رضا کو آپ کے دروازے کے کتے سے ہی نسبت ہو جائے تو کمال ہے. تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. بے شک بے شک سبحان اللہ. عقیدت دیکھیے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ارے جس سرکار غوث کے آستانے کی کتے سے نسبت جوڑنا امام احمد رضا باعث فخر سمجھتے ہیں. اندازہ لگائیں ہمارے لیے کس قدر شرف و عزت کی بات ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتے کا ذکر کیوں آتا ہے. کتے کا ذکر اس کے وجود کی بنیاد پر نہیں آتا ہے. اس کا وجود تو اپنے آپ میں پاک نہیں ہے، مگر کتے کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ کتے کے اندر وفاداری کا عنصر پایا جاتا ہے. جی جی. تو نسبت جہاں کتے کا ذکر ہوتا ہے وہاں مراد ہوتا ہے وفادار جانور. وہ چیز جو وفا کرتی ہو، محبت کرتی ہو. کتا کبھی غداری نہیں کرتا. کتا کبھی غداری نہیں کرتا.
اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ شعر ایک مخصوص پس منظر میں ہے کہ جب غوث اعظم کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے پر ایک شیر نے حملہ کیا تو شیر کو الٹوں پیروں بھاگنا پڑ گیا۔ غوث اعظم کے دروازے کی نسبت ہے۔ تو سرکار غوثیت میں کس ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اب یہ جو ڈورا گردن میں ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ آج زمانے میں طرح طرح کے جانور گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ادھر سے مارتا ہے کوئی ادھر سے ڈانٹتا ہے، مگر ایک جانور ایسا ہوتا ہے جس کے گلے میں مالک کا پٹا پڑا ہوتا ہے، لوگ اس سے راستہ بچ کر نکلتے ہیں۔ قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ایسے پالتو جانوروں کو گود میں بٹھا کر کے نکلتے ہیں، لاکھوں کی گاڑیوں میں لے کر کے نکلتے ہیں، ان کا کھانا بڑا مہنگا آتا ہے، ان کے لیے باضابطہ بڑے بڑے اسٹور کھولے جاتے ہیں۔ کیوں؟ گلی کوچوں میں بھی اس کے جیسے جانور گھومتے ہیں، ان جانوروں کی اتنی وقت کیوں نہیں، اس کی اتنی عزت کیوں؟ فرق صرف اتنا ہے یہ جو گلی کوچوں میں گھومتے ہیں ان کے گلوں میں کسی مالک کا پٹا نہیں ہے۔ جب مالک کا پٹا نہیں تو کوئی عزت بھی نہیں، جب مالک کا پٹا نہیں تو کوئی قیمت بھی نہیں۔ اس جانور کے گلے میں مالک کا پٹا پڑ گیا، قیمت بھی بڑھ گئی، عزت بھی بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار غوث میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میں نے آپ کی غلامی کے ڈورے کو اپنی گردن میں ڈال لیا اور اس کا نتیجہ اس کا فائدہ کیا پایا؟ عرض کرتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سرکار غوث آپ کی غلامی کا پٹا احمد رضا کی گردن میں پڑ گیا، قیامت تک اب دنیا کی کوئی طاقت احمد رضا کو نہ مار سکتی ہے، نہ گھٹا سکتی ہے، نہ ذلیل کر سکتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا حشر تک گلے میں رہے، دنیا میں رہے تو لوگ قادری کہہ کر پکارے اور حشر میں جائے تو غوث اعظم کے جھنڈے میں کھڑا ہونا نصیب ہو۔ یہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ہم غوث اعظم کو اتنا یاد کرتے کیوں ہیں؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، آس پاس پڑوس میں نہیں، ہزاروں میل دور بغداد، یہاں ہم سرزمین ہند میں خاندان کا کوئی رشتہ نہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے لوگوں اپنی جانوں کو ان لوگوں سے جوڑ لو جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ قرآن میں؟ اپنی جانوں کو ان لوگوں سے جوڑ لو جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد خدا کا ذکر ہے، جن کا چلنا اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، جن کا بولنا قرآن عظیم کی تفسیر ہے، جن کا بیٹھنا سنت نبوی کی تصویر ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی جیتی جاگتی تصویر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے اپنی جانوں کو جوڑ لو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جان کھوٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن جن سے جوڑ لیا جائے وہ با کمال ہوتے ہیں، وہ با کمال بے کمالوں کو بھی اپنے کمال سے کھینچ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لوہا ہوتا ہے جس کو الیکٹرک میگنیٹ دے کر کے چمبک بنا دیا جاتا ہے، ایک معمولی سا لوہا،
اس کو چمبک بنا دیتے ہیں، الیکٹرک ریس کا استعمال کرتے ہیں اور وہ لوہا چمبک بن جاتا ہے۔ جب وہ لوہا چمبک بن جاتا ہے تو اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جب تک لوہا رہتا ہے کھینچنا تو دور کی بات، کسی کی طرف کھینچتا بھی نہیں، لیکن جب وہ چمبک بن جاتا ہے تو دوسروں کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ پہلے وہ لوہا ہوتا ہے، پھر الیکٹرک کرنوں اور ریس کی بدولت اس میں چمبک پیدا ہو جاتی ہے، کمال بن گیا۔ جب یہ کمال پیدا ہوا تو وہ دوسروں کو اپنی جانب کھینچ کے لے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان انسان برابر، آج کل لوگوں کو برابری کا زیادہ بھوت اور شوق سوار رہتا ہے، کہتے ہیں سب ایک ہی تو ہے، دو آنکھیں ہماری دو ان کی، دو کان ہمارے دو ان کے، ایک ناک ہماری ایک ان کی، دو ہاتھ ہمارے دو ان کے، دو پیر ہمارے دو ان کے، کہتے ہیں سب کچھ ایک جیسا۔ ہم کہتے ہیں یہ تیری نظر کا فریب ہے، سب کچھ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ظاہراً جسموں کی بناوٹ کو دیکھ کر ایک جیسا ہونے کا احساس اور خیال کرنا بڑی غلط فہمی ہے۔ جو لوگ عام شکلوں جسموں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں سب ایک جیسے، انہیں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ معمولی جسم اور معمولی روح نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح سے ایک عام سے لوہے کو دنیا میں الیکٹرک ریس کے ذریعے میگنیٹ میں بدل دیا جاتا ہے، ایک معمولی سے لوہے کو چمبک بنا دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس بندے سے دین کا کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کے جسم کو، اس کی روح کو خدا بندے قدوس کی معرفت کی کرنیں ایسا روحانیت کا چمبک بنا دیتی ہے، ایسا چمبک بنا دیتی ہے کہ اس کی ذات میں ایسا کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کتنے بے کمالوں کو اپنی روحانیت سے کھینچ کر گناہوں کی دلدل سے نکالتا ہے، خدا کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، جب قیامت کا معاملہ ہوگا تو ایسے ہی با کمال لوگ اپنے کمال کی بدولت ہم جیسے کتنے بے کمالوں کو جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جانوں کو جوڑ لو ان سے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ تمہارے اندر تو کچھ کمال ہے نہیں، انہی کے ساتھ جڑ جاؤ، انہی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جہاں یہ جائیں گے وہاں تم جاؤ گے، جہاں یہ جائیں گے وہاں تم جاؤ گے۔ کئی بار اللہ تعالیٰ کرم کسی خاص پر فرماتا ہے، جو خاص کے ساتھ ہوتا ہے کرم اس پر بھی ہو جاتا ہے۔ خانقاہ میں ہمارے پیر و مرشد بیٹھے ہوں، استاذ بیٹھے ہوں، ہم ان کی ہوا کرتے ہیں۔ ہوا کس کی ہو رہی ہے؟ استاذ کی، پیر و مرشد کی، مگر استاذ کے اگل بغل کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہیں، پیر و مرشد کے اگل بغل کچھ مرید بھی بیٹھے ہیں، تو ہوا کے دو چار جھونکے ان کو بھی لگتے ہیں۔ حالانکہ ہوا پیر کی ہے یا استاذ کی ہے، مگر وہ لوگ بڑے کے پاس بیٹھ گئے تو ان کو بھی فائدہ مل گیا۔ ارے تو سیدھی سی بات ہے، ہم برے صحیح، کتنے ہی ناکارہ صحیح، اللہ اکبر، سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، ہم غلاموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، بے شک سبحان اللہ، بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، جس کا تعلق غوث اعظم سے جڑا ہے، تو غوث اعظم روحانیت کی چمبک ہے، ہم کو کھینچ کے جہاں جائیں گے پیچھے پیچھے ہمیں بھی لے جائیں گے۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ غوث اعظم کہاں جائیں گے؟ جنت جن کے نانا کی، جنت جن کے نانا کی، جنتی جوانوں کی سرداری جن کے بابا کی، جنتی عورتوں کی سرداری جن کی دادی اور نانی کی۔ اللہ اللہ، وہ تو وہیں جائیں گے جہاں ان کے بابا اور نانا ہوں گے، تو جب وہ جائیں گے تو ان کے ساتھ کھینچے کھینچے ہم جیسے ناکارہ بھی چلے جائیں گے۔ اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، سب ہے تو انہی کے، ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، ایسا وہ کر نہیں سکتے۔ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میرا مرید ہے وہ کبھی
बद अकीदा होकर नहीं मर सकता। अल्लाह ताला अगरचे वो कितना गुनहगार हो, अल्लाह ताला मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक दे देता है। ये गौसे आजम की निस्बत का फैजान है। अल्लाह अकबर। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये फैजान अता फरमाए। आमीन। तो सरकार गौस इतनी अजीम बारगाह, और ये हमारे उलमाए किराम ने उलमा के ताल्लुक से कई अहम बातें बयान की हैं। एक आलिम ही वली होता है। वजह, इल्म न हो तो रब को पहचान नहीं सकते, इल्म न हो तो रब को पहचान नहीं सकते, इल्म होगा जब ही आप रब को पहचानेंगे जी। वली रब को पहचानता है, तो जो वली रब को पहचानता है उसके पास इल्म का होना बुनियादी चीज है। गौसे आजम ने हालत यतीमी में अपनी माँ को छोड़कर इल्म हासिल किया। क्या किया? इल्म हासिल किया। जब वलियों के सरदार को इल्म हासिल करना पड़ा, तो जो आजकल गली कूचों में घूम रहे हैं ना, ये ठुर्रेशा, ये मुर्रेशा, ये गुलमुरीशा, ये तुरमुरीशा, हरे पीले नीले कपड़े पहने हुए, कहते हैं जी हम तो कलंदर हैं। कोई कहता है जी हम मलंग हैं। बड़े अजीब व गरीब कलंदर और मलंग हैं। अरे जिनके आस्थाने से कलंदरी और मलंगी बढ़ती है, वो यतीमी की हालत में भी अपनी माँ को छोड़कर दूर जाकर बगदाद में पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक पढ़ाते हैं। अल्लाह अल्लाह इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं कि एक रिवायत में आता है आपके मदरसे से 3000 मुहद्दिस पैदा हुए। जिनकी इज्जत व अजमत और इल्म दीन की मेहनत का यह आलम, आज हरे पीले कपड़े पहनने वाले कहें कि साहब हमें इल्म लदुन्नी है। इल्म लदुन्नी को लड्डू है जो रास्ते में किसी भी गली की दुकान पर उठा लिया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, नाम मोहम्मद फाजिल, इल्म लदुन्नी है। अच्छा, इल्म लदुन्नी है तो हमें बता दे जुज़ी और कुल्ली की तारीफ क्या है, पूछ लो, कुछ नहीं। तो याद रखें, विलायत के लिए इल्म का होना बुनियादी चीज है। और गौसे आजम की बारगाह वो है कि जहां आम लोग तो आते ही आते थे, गौसे आजम की बारगाह में बड़े बड़े जलील कद्र मुहद्दिस और मुफस्सिर इल्म सीखने आते थे। हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अली रहमा फरमाते हैं कि मैं नौजवान था और मैंने कई अहम किताबें पढ़ ली थी। फिर मैंने सोचा कि मैं मंतिक पढ़ूं या फलसफा पढ़ूं, कौन सी किताबें पढ़ूं। मैंने अपने उस्ताद शेख नजीब सुहरवर्दी से पूछा, तो आपने फरमाया कि गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ना अच्छा रहेगा। शेख शहाबुद्दीन फरमाते हैं, मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी कि मैं मंतिको फलसफे की किताबें पढ़ूं, खूब नाम कमाऊं, लोग तारीफ करें कि इसका मंतिक बहुत अच्छा है, इसे फलसफे में बड़ी महारत है। हम लोग गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए, नमाज का वक्त था, गौसे आजम मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वली ऐसा होता है, नमाज पढ़ता है और ऐसे नहीं पढ़ता बल्कि एक जमाने को अपने पीछे नमाज पढ़ाता है। वली कभी नमाजें नहीं छोड़ता, वली नमाज तो नमाज, वली कभी जमात नहीं छोड़ता। गौसे आजम मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी है, उनके शेख नजीब सुहरवर्दी है। दोनों के दिलों में सवाल है कि किताब कौन सी पढ़ी जाए। उनके दिल में ख्याल था मंतिको फलसफा की किताबें पढ़ेंगे। गौसे आजम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज के अरकान मुकम्मल हुए, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद गौसे आजम की महफिल सजी, जाकर के बैठे। अभी गौसे आजम से मैंने अपना सवाल किया भी न था कि गौसे आजम ने मुझे देखकर इरशाद फरमाया, या उमर मा हुआ मिन ज़ादिल क़ब्र। ये मंतिको फलसफे की किताबें कब्र में काम नहीं आएंगी। शेख शहाबुद्दीन कहते हैं, अभी तो हमारा सवाल हमारे दिल में था, दिल का सवाल था, जान कैसे लिया। आज के लोग होते तो समझते
غوث اعظم تو مدرسے میں پڑھانے والے ایک عالم ہے، دارالفتہ میں بیٹھنے والے مفتی ہیں، یہ تو صرف مسئلہ بتا سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں، دین کی قرآن کی تفسیر کی بات بتا سکتے ہیں، دل کا حال تو قلندر بتائے گا، ملنگ بتائے گا۔ ارے دل کا حال وہی بتا سکتا ہے جس کے دل میں خدا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرا علم ہو۔ سوال دل میں، آپ نے فرمایا یہ منطق کی کتابیں قبر میں کام نہیں آئیں گی، ایسی کتابیں پڑھ جو تجھے بھی فائدہ دے اور تیرے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو بھی فائدہ دے۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کی بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسر آتے ہیں۔ امام ابن جوزی اپنے زمانے کے بڑے عظیم ناقد اور بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بار غوث اعظم کی بارگاہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی اور غوث اعظم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ تفسیر قرآن عظیم کی آیت کے خلاصے کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کا نام تفسیر ہے۔ ایک تفسیر بیان کی۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے غوث اعظم سے عرض کیا حضور مجھے بھی اس تفسیر کا پتہ ہے، مجھے اس تفسیر کا پتہ ہے۔ غوث اعظم نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مجھے اس تفسیر کا بھی پتہ ہے۔ غوث اعظم نے تیسری تفسیر بیان کی۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے اس تفسیر کا بھی پتہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کتنے اعلیٰ درجے کے عالم ہیں۔ جب چوتھی تفسیر بیان کی امام ابن جوزی مسکرا کے عرض کرتے حضور مجھے اس تفسیر کا بھی پتہ ہے۔ پانچویں تفسیر بیان کی، کہا حضور پتہ ہے۔ چھٹی بیان کی، کہا حضور اس کا بھی پتہ ہے۔ ساتویں 11ویں تفسیر بیان کر دی، مسکرا کے عرض کرتے حضور مجھے اس تفسیر کا بھی پتہ ہے۔ ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان کی۔ محفل میں بیٹھنے والے امام ابن جوزی نے کہا حضور مجھے ساری تفسیروں کا علم ہے۔ غوث اعظم نے اسی آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی۔ امام ابن جوزی خاموش ہو گئے، کہا حضور اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے، آپ نے 13ویں تفسیر بیان کی، کہا اس کا بھی پتہ نہیں۔ 14ویں تفسیر بیان کی، کہا اس کا بھی پتہ نہیں۔ 15ویں تفسیر بیان کی، کہا اس کا بھی پتہ نہیں۔ اب غوث اعظم تفسیر پہ تفسیر بیان کرتے جاتے ہیں، امام ابن جوزی گردن کو انکار میں ہلاتے جاتے ہیں، حضور میں اس کو نہیں جانتا، میں نے یہ نہیں پڑھا، یہ میری نگاہ سے نہیں گزری۔ بیان کرتے کرتے 40 تفسیریں بیان کر دی۔ کتنی تفسیریں؟ ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دی۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں حضور مجھے اس کا علم نہیں۔ اب غوث اعظم اپنی کیفیت میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں الان نرجع من القال الى الحال، اے امام ابن جوزی اب تک یہ جو 40 تفسیریں بیان کی یہ تو علم ظاہری کی تفسیریں تھیں، یہ تو قال کی تفسیریں تھیں۔ اب ہم حال کی طرف آتے ہیں، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ قال اور حال جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھا دوں۔ قال کسے کہتے ہیں اور حال کسے کہتے ہیں؟ قال وہ بات ہے جو آپ کی زبان سے نکلے، حال وہ ہے جو دل سے نکلے۔ قال جو زبان سے نکلے، کانوں پہ اثر کرے، حال وہ جو دل سے نکلے اور دل پہ اثر کرے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کتابیں کھولے ہوئے مطالعہ فرما رہے ہیں۔ شمس تبریز آ جاتے ہیں، کہا حضرت کیا ہو رہا ہے؟ کہا مطالعہ ہو رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ لوگوں کو علم کی باتیں بتائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب وہ پوچھے جاتے ہیں، یہ بتائے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مخصوص انداز میں پوچھتے ہیں آخر یہ کتابیں کیا ہیں؟ کہا یہ ہمارا قال ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہمارا قال ہے، زبان سے نکلتی ہے، لوگوں کی دنیا بدل دیتی ہے، زمانے کو بدل دیتی ہے۔ شمس تبریز کو جوش آیا، کتاب اٹھائی، اٹھا کے پانی میں ڈال دی۔ جب پانی میں ڈال دی تو حضرت مولانا روم غصے میں کھڑے ہو گئے، کہا فقیر پاگل ہو گیا،
دیوانہ ہو گیا, ہماری کتاب پانی میں ڈال دی. کتنا علم کی باتیں لکھی تھی, کتاب پانی میں جائے گی, ورق کل جائیں گے, کتاب ضائع ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. شمس تبریز مسکرا کے فرماتے ہیں, مولانا ذرا کتاب کو پانی سے نکال کر کے تو دیکھو. پانی سے کتاب کو نکالا گیا, کتاب پر پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا, ایک قطرہ نہ تھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا وہ تمہارا قال تھا, یہ ہمارا حال ہے. یہ ہے قال اور حال. غوث اعظم فرماتے ہیں نرجو من القال الى الحال, اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. 40 تفسیریں بیان کر چکے تھے قال کی, اب حال کی طرف آئے. جب پہلی تفسیر بیان کی تو امام ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے, اپنا امامہ اتارا, غوث اعظم کے قدموں پہ ڈال دیا اور عرض کی سرکار بس اپنے حال کو روک لے ورنہ ہم لوگ پاگل ہو جائیں گے, دیوانے ہو جائیں گے. یہ غوث اعظم کا مقام ہے, یہ غوث اعظم کی عزت و عظمت اور علمیت کا عالم ہے. 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد حال کی طرف آتے ہیں, ایک تفسیر بیان کرتے ہیں, پورا مجمع جھیل نہیں پاتا. علم کا زور دیکھیے, علم کا دبدبہ اور ہیبت دیکھیے. اس لیے آج جو ہم غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے, یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ لوگ جو گلی کوچوں میں پھرتے ہیں نا, ریڈیو ڈالے ہوئے, گلے میں 7-7 8-8 انگوٹھیاں پہنے ہوئے, چھلے پہنے ہوئے. انگوٹھیاں ایک سے زیادہ پہننا شریعت کے خلاف ہے, ناجائز حرام ہے. وہ بھلا پیر کیا ہو سکتا ہے جو ناجائز و حرام کرے؟ وہ اللہ کا ولی کیا ہو سکتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی دیکھی, آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات آئے. سونے کی انگوٹھی دیکھی, ناراضگی کے اثرات آئے. وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے, فوراً گئے اور چاندی کی انگوٹھی پہن کر کے آئے. سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا. انہوں نے وہ سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی. ان کے دوسرے ساتھی نے کہا یہ انگوٹھی تم نے نکال کر پھینکی ہے, اسے اٹھا کے گھر لے جاؤ, اپنی بیوی کا زیور بنا دینا. تمہارے لیے سونا منع ہے, بیوی کو جائز ہے, بیوی کو پہنا دینا. اللہ اللہ, وہ کیسے صحابی تھے جو اپنے نبی کے چہرے کا, اپنے نبی کی ناراضگی اور رضامندی کا کتنا خیال رکھتے تھے. عرض کرتے ہیں اے میرے دوست, اگرچہ سونا ہے بڑا قیمتی ہے, بیوی کے لیے استعمال جائز ہے, میرا اٹھانا بھی جائز ہے, مگر اسے دیکھ کر میرے حضور ناراض ہوئے تھے. جس چیز پر میرے حضور ناراض ہو گئے اسے اٹھا کے گھر نہیں لے جا سکتا. تو نبی کو راضی کرنے کا نام ولایت ہے, خدا کو راضی کرنے کا نام ولایت ہے. جو خدا کو ناراض کرے, نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کرے, میاں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ پیر تو ہو سکتا ہے مگر پیر نہیں ہو سکتا, وہ پیر نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں سے بچیں, ایسے لوگوں سے اہل سنت کا کوئی لینا دینا نہیں, کوئی بھی لینا دینا نہیں. آپ گلی گلی پھرتے ہیں نا کہ چادر چڑھائیں گے, ان کو نہ دے, خود جائے تو چادر چڑھائے. حضرت مولانا اشفاق صاحب قبلہ ماہ 2 ماہ 3 ماہ میں بارگاہ غریب نواز میں حاضری دیتے ہیں. ان کے ذریعے اپنا نذرانہ پیش کریں. غریب نواز کے نام سے, غوث اعظم کے نام سے اپنے گھر پہ لوگوں کو کھانا کھلائیں, ضرورت مندوں کو پیسہ پیش کریں, ہدیہ دیں, تحفے دیں, یہ کریں. ان لوگوں کو آپ دیتے ہیں, یہ نشوں میں اڑا دیتے ہیں, جوؤں میں اڑا دیتے ہیں. آپ کی عقیدت بھی مجروح ہوتی ہے اور غیروں کی نگاہ میں ہمارا مذاق بھی بنتا ہے. غیر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دیکھو سب سنی بریلوی ہی جا رہے ہیں. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس مزاج کے حامل نہ تھے. زندگی تمام آپ نے دین کا درس دیا, دین کی تبلیغ کا درس دیا, دین کی تعلیم کا درس دیا. آج وہی بات ہے کہ پورے زمانے میں, صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ جزائر سے لے کے افریقہ تک, مصر سے لے کر مراکش تک, ہندوستان سے لے کر امریکہ تک, انگلینڈ سے لے کر بنگلہ دیش آرمینیا تک, آذربائیجان سے لے کر
ترکی کی حدوں تک ہر مہینے غوث اعظم کی یاد سے 11 تاریخ منائی جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیا غوث اعظم 11 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ دنیا جانتی ہے کہ غوث اعظم پہلی رمضان کو پیدا ہوئے تھے, چاند رات کو پیدا ہوئے تھے. پھر کیا بات ہے کہ مہینے کی 11 تاریخ پھر غوث کے نام سے جانی جاتی ہے؟ یہ صرف کچھ نہیں, یہ بارگاہ رسول کا عطا کردہ صدقہ ہے. آپ جانتے ہیں جب 11 تاریخ کی مغرب ہوتی ہے تو 12ویں تاریخ لگ جاتی ہے. غوث اعظم اپنے محبوب, اپنے نانا, اپنے آقا, اپنے جد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بعد مغرب غریب, یتیم, مسکین بیواؤں کو خیرات صدقات کیا کرتے تھے. دوستوں کو, رشتہ داروں کو, ضرورت مندوں کو, پڑوسیوں کو بلا کر اپنے گھر پہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھلاتے تھے. سارے بغداد میں پتہ ہوتا کہ مہینے کی 11 تاریخ کو سیدنا عبد القادر جیلانی کا دروازہ کھل جائے گا. جس کے پاس کپڑا نہیں کپڑا ملے گا, جو بھوکا ہے کھانا ملے گا, جو قرض دار ہے قرضوں سے آزادی ملے گی, جو پریشان ہے پریشانی دور ہوگی. بغداد کے قرب و جوار کے بڑے بڑے فقیر, بڑے بڑے ضرورت مند, بڑے بڑے قرض دار غوث اعظم کے آستانے پہ آتے. 11 تاریخ کی مغرب کے بعد جب غوث اعظم کا لنگر شروع ہوتا تو کھانے کا لنگر الگ جاری ہوتا, کپڑوں کا لنگر الگ جاری ہوتا, پیسے کا لنگر الگ جاری ہوتا. 12ویں کی خوشی میں غوث اعظم ہر مہینے اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ کی ولادت کو مناتے تھے. ایک دن رات کو سوئے, اللہ اکبر, قسمت بیدار ہو گئی, خواب میں حضور کا دیدار ہوا. سبحان اللہ. آقا کا دیدار. آقا مسکرا کے فرماتے ہیں عبد القادر آخر اتنا خرچ کیوں کرتے ہو, کیوں اپنا دولت اپنا روپیہ پیسہ لٹاتے ہو؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت و عظمت پر سو عبد القادر قربان, اگر دنیا اور زمانے کی ساری دولت عبد القادر کے پاس آ جائے آقا آپ کی ولادت کی خوشی میں سب لٹا دیں. آقا مسکرا کے فرماتے ہیں وہ آقا جن کے آستانے پہ کوئی خالی ہاتھ جائے تو کبھی خالی نہیں لوٹتا. ادنا مانگے تو اعلیٰ پائے, ذرہ مانگے تو آفتاب پائے. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. جس بارگاہ سے بے مانگے ملتا ہو وہاں جب اسی بارگاہ کے اسی چمن کے پھول غوث اعظم اتنا لٹا رہے ہیں تو آقا ان کو محروم کر دے. میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں عبد القادر تیرے جذبے سے, تیری عقیدت سے ہم اتنے خوش ہوئے. تو نے تو اس دن کو ہماری ولادت کی خوشی میں منایا. جا ہماری بارگاہ سے تجھے یہ انعام ملتا ہے کہ آج کے بعد یہ دن تیری یاد میں تیرے نام سے منایا جائے. انہوں نے منایا نبی کے نام سے, نبی نے یہ دن انہی کو دے دیا اور آج پوری دنیا میں غوث اعظم کو منایا جاتا ہے. اس لیے کہ آقا نے فرما دیا اور مصطفیٰ جو فرما دے وہ ہو کے رہتا ہے. تو آج پوری دنیا میں, صرف یہاں نہیں کہ پوری دنیا میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم, ان کا تذکرہ منایا جاتا ہے. آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم آئے نہیں بلائے گئے. جسے غوث نہ بلائے وہ آ نہیں سکتا, جسے غوث نہ کھلائے وہ کھا نہیں سکتا, جسے غوث نہ پلائے وہ پی نہیں سکتا. میرے غوث فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی طاقت و قوت سے نوازا ہے, اتنی طاقت سے نوازا ہے کہ صبح کا سورج نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے مجھ سے اجازت لیتا ہے. نکلنے سے پہلے اجازت لیتا ہے. جب دربار غوثیہ سے اجازت ملتی ہے تب یہ سورج اجالا پھیلاتا ہے. جس کی طاقت و قوت کے آگے سورج بھی دبا ہے, اس کی عزت و عظمت کا مقام خدا جانے کیا ہوگا. یوں ہی نہیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, جس کی اجازت کے بغیر سورج نہ نکلے, چاند نہ چمکے, ستارے نہ چمکے, اس کی عزت و عظمت کا مقام خدا جانے. اور جانتے ہیں یہ مقام
کیوں ملا؟ یہ مقام اس لیے ملا کہ آپ نے تا زندگی دین کی اشاعت و تبلیغ کی. ایک بات اور یاد رکھیں، آخری بات، کہ جو محفلیں ہم سجاتے ہیں نا، اس کا ایک خاص اور بڑا مقصد بھی ہے. آپ جانتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور ایک چیز ہوتی ہے تربیت. آپ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو حضرت علامہ اشفاق صاحب کے مدرسے میں بھیجتے ہیں، حضرت علامہ تنظیف صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، حضرت علامہ عبدالطواب صاحب کے پاس بھیجیں گے، حافظ عبدالواجد کے پاس بھیجیں گے، حافظ ارشد کے پاس بھیجیں گے، یا قاری گلزار صاحب کے پاس بھیجیں گے. تعلیم کے لیے کم سے کم 4 یا 5 سال کے بچے کو بھیجیں گے تاکہ وہ چیزوں کو سمجھنے کے لائق ہو جائے. اب یہ جو 4 سال تک کی عمر ہے، اس عمر میں بھی تو بچہ کچھ سیکھتا ہے نا، سیکھتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ 4 سال تک بچہ کچھ سیکھتا ہی نہ ہو، سیکھتا ہے نا. اگر وہ بچہ 4 سال تک بڑا ہوتا ہے گانے سن کر تو وہ گانے سیکھتا ہے. اگر وہ بڑا ہوتا ہے گالی سن کر تو وہ گالی سیکھتا ہے. اگر وہ بڑا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سن کر تو وہ تلاوت قرآن سیکھتا ہے. ابھی ہمارے بھائی کے بچے عبید نے نعت مصطفیٰ پڑھی، ماں باپ نے ماحول دیا تو بچہ پڑھ گیا، سیکھ گیا. سیکھنے کا ماحول. اللہ تعالیٰ نے بچے کے اندر یہ صلاحیت، یہ خوبی رکھی ہے کہ اس کے آس پاس جو باتیں بھی کہی جاتی ہیں وہ ان کو کیچ کرتا ہے. ہمارے اور آپ کے بچے اردو اور ہندی بولتے ہیں نا، یہی بولتے ہیں نا. بنگال کے بچے بنگالی بولتے ہیں نا بنگالی. اڑیسہ کے بچے اڑیا بولتے ہیں، کیرل کے بچے ملیالم بولتے ہیں، گجرات کے بچے گجراتی بولتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دل و دماغ میں اردو ڈال کے بھیجتا ہے. یو پی کے بچوں کو گجرات کے بچوں کے دماغ میں گجراتی بٹھا کر بھیجتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو ایک جیسا بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے. وہ بچہ گجرات میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ، چچا، پھوپا، ماموں سب گجراتی بولتے ہیں. وہ گجراتی لفظ سنتا ہے، انہی کو کیچ کرتا ہے. جب کیچ کر لیتا ہے تو واپس انہی کو بولتا ہے، گجراتی سیکھ جاتا ہے. یو پی میں، دلی میں ہم اردو بولتے ہیں تو ہمارا بچہ اردو سیکھ جاتا ہے. اڑیسہ میں اڑیا بولی جاتی ہے تو بچہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. بچہ جو سنے گا وہی بولے گا. بچے کو نہیں پتا کہ ابا کو کیا کہنا ہے. آپ اسے بتاؤ کہ یہ ابا کہنا ہے تو ابا کہے گا. آپ بتاؤ کہ پاپا کہنا ہے تو پاپا کہے گا. آپ کہو ڈیڈی کہنا ہے تو ڈیڈی کہے گا. آپ کہو فین کہنا ہے تو فین کہے گا. آپ کہو سموسا کہنا ہے تو سموسا کہے گا. آپ کہو خربوزہ کہو تو خربوزہ کہے گا. بچہ تو بچہ کہہ رہا نا، غلط کہہ رہا ہوں بھائی. جو بچے کو بتائیں گے وہی تو بولے گا نا کہ جی یہ پاپا ہے. بچہ پاپا کہنے لگتا ہے. آپ پاپی کہلوا دو تو پاپی کہہ دے گا نا. تو بچہ جو سنے گا وہ بولے گا. اب مان لیجئے گجرات میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ گجراتی. اچانک ان گجراتی ماں باپ نے اپنا بچہ اٹھا کر کے دلی کے کسی آدمی کو دے دیا. وہ بچہ اگر گجرات میں بڑا ہوتا تو گجراتی بولتا. اب وہ بچہ آ گیا دلی میں وہ بڑا ہوا تو اب گجراتی بولے گا کہ اردو؟ کیوں؟ کیونکہ اب اسے گجراتی سننے کو مل نہیں. ہم اپنے بچے کو لے کر کے افریقہ چلے گئے تو ہم اپنے بچے کو روکتے تھے. گھر ہوتے تھے تو بولتے تھے اردو میں. اور جب ہم وہاں چلے گئے تو اپنے بچے سے اکیلے میں ہوتے تھے اردو میں بولتے تھے. کہیں باہر ہوتے تھے تو اپنے بچے کو اگر روکنا ہوتا تھا تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا رک جاؤ. ہم یہ نہیں کہتے تھے. ہم بیٹا اسٹاپ کم بیک کم ہیئر، اس طرح سے بولتے تھے. بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا تو بچہ بھی آہستہ آہستہ وہی جو ہم بولتے تھے وہ ان کو دہرانے لگا. ہم انڈیا واپس آ گئے، وہ جو انگریزی کے ورڈ بول رہا تھا دہرا رہا تھا وہ یہاں پہنچا تو پھر واپس اردو پہ آ گئے. تو جو بچہ سنے گا وہ بچہ بولے گا. اس لیے بچہ پڑھنے جاتا ہے 4 سال کی عمر میں. 4 سال تک بچے کو کیا سنائے کہ وہ اچھا بنے، غوث اعظم جیسا سچا بنے.
کیا سکھائیں؟ تو یہ جو محفلیں ہیں نا، یہ محفلیں بچوں کی تربیت کا بہترین نمونہ ہے. آج پپو بھائی کے بغل میں ان کا بچہ بیٹھا ہے، محفل میلاد سن رہا ہے، نعت مصطفیٰ سنی، تلاوت قرآن سنی، غوث اعظم کا تذکرہ سنا. یہ بچہ 1 سال کی عمر سے، بلکہ یہ کہیں کہ 1 دن کی عمر سے اپنے گھر میں جب سے اس نے آنکھ کھولی ہوگی، سال میں 3-4 مرتبہ اس نے اپنے گھر میں میلادیں سنی ہوگی، 2-3 مرتبہ چچاؤں میں، خاندان میں، ماموں میں میلادیں سنی ہوں گی. اب یہ بچہ 4-5 سال کا ہو گیا. انشاءاللہ اگر ایک بچہ سال میں زیادہ نہیں 4 میلادیں سنے اور 8 سال کی عمر تک میلادیں سنتا جائے تو 8 سال میں 32 میلادیں سن لے گا. اور جو بچہ 32 میلادیں سن لے گا، اگر 32 میلادوں میں زیادہ بھی نہیں ایک بار بھی اللہ اور رسول کا نام اس نے سنا تو 32 مرتبہ سنا. اور 32 مرتبہ اگر اس نے اللہ اور رسول کا نام سن لیا تو یارو کم از کم ایک بار تو اس کے یاد ہو ہی گیا ہوگا. تو یہ کتنا اچھا تربیت کا معمول ہے، کتنا اچھا ماحول ہے. تو اپنے گھروں میں میلاد اس لیے بھی کرو کہ آپ کے بچے دینی تربیت سیکھیں، آپ کی گود میں بیٹھ کر قرآن سنیں، آپ کی گود میں بیٹھ کر نعتیں سنیں. وہ دیکھیں کہ جو اللہ اور رسول کا ذکر کرتا ہے وہ اوپر بیٹھتا ہے، جو سنتے ہیں وہ نیچے بیٹھتے ہیں. اسے بے شعوری میں ہی پتہ لگ جائے کہ یہ ذکر شاید کوئی اچھی چیز ہے، جبھی تو آدمی کو اوپر بٹھا دیتا ہے. یہ ذکر اچھی چیز ہے، یہ نعت پڑھنا اچھی چیز ہے. ماں باپ سے 1 روپیہ مانگے تو نہ ملے، نبی کی تعریف کر دے تو لوگ نوٹوں کے ڈھیر لگا دیں. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً نبی کی نعت میں کوئی بڑی بات ہے. یہ بے شعوری کا زمانہ ہے. آپ کہیں گے بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا. بچہ سمجھدار بھلے ہی نہ ہو مگر اس کے اندر سمجھ تو ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اچھے سے سمجھتا ہے. آپ کسی چیز سے روکے تو رک جاتا ہے، کسی چیز پہ وہ اڑ جائے تو ضد بنا لیتا ہے. اتنا سمجھتا ہے. اسے میٹھا پسند ہے، نمکین دیں گے نہیں کھائے گا. بے سمجھ ہوتا تو کھا لیتا آپ کے کہنے سے، مگر وہ ضد کرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کی سمجھ بڑی ہو رہی ہے. جب اس کی سمجھ دنیا میں بڑی ہو رہی ہے تو دین میں بڑی کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے اپنے گھروں پہ اس لیے بھی محفل سجایا کریں کہ آپ کے بچے کچھ سیکھیں. اور اس کے علاوہ آپ جمعے میں جاتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں. گھروں کی خواتین کی بھی تو تربیت ہونا چاہیے. گھروں کی خواتین کی تربیت نہیں ہونا چاہیے. جانتے ہیں غوث اعظم غوث کیوں بنے؟ اور غوث اعظم کیوں بنے؟ کیونکہ ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے نانا اور ان کی پھوپھی سب اپنے زمانے کے بڑے بڑے عالم فاضل اور ولی تھے. سب پھوپھی سے لے کے ماں تک، نانا سے لے کے باپ تک. تبھی تو غوث اعظم بن گئے. ایرے غیرے کے بچے ہوں تو کیا بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان بڑا مقام تبھی حاصل کرتا ہے جب اس کے پیچھے خاندان بھی بہت اچھا ہو، ماں باپ بھی بڑے اچھے ہوں. غوث اعظم کی پھوپھی، اللہ اکبر، کیا مقام ہے. ایک زمانے میں سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی. لوگ آئے ان کے گھر پہ کہ غوث اعظم کے والد ہوں گے. ابھی غوث اعظم کے والد کی شادی نہیں ہوئی. شیخ ابو صالح کے گھر پہ آئے کہ ان سے کہیں گے کہ غوث اعظم کے والد جوان ہے کہ ان سے کہیں گے کہ دعا کر دو. یہ دعا کریں گے اللہ بارش برسا دے گا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر غوث اعظم کی پھوپھی موجود ہے. آواز دے کے پوچھا کون ہے؟ کہا ہم بستی کے کچھ معزز لوگ ہیں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے بھائی سے ملنا ہے. کہا بھائی جان تو گھر میں ہے نہیں. کام کیا ہے؟ کہا کام کیا تھا، سوکھا پڑا ہوا ہے، بارش برس نہیں رہی، کھیتیاں سوکھ گئیں. ہم اس لیے آئے تھے کہ شیخ ابو صالح سے دعا کی درخواست کریں گے. وہ دعا کریں گے مولا بارش برسا دے گا، لوگوں کی فصلیں سوکھی سے ہری ہو جائیں گی. کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، یہ کام تو میں ہی کر دوں گا، یہ کام میں ہی کر دوں گی. لوگ چلے گئے. غوث اعظم کی پھوپھی نے اپنی جھاڑو کو اٹھایا، اپنے آنگن میں لگانا شروع کر دیا. اللہ اللہ، اپنے سارے آنگن کو صاف کر دیا. آسمان کی طرف سر اٹھا کے عرض کرتی ہے اے بار الہ، تیری بندی نے اپنے آنگن کو جھاڑو سے صاف کر دیا. دھول مٹی تو میں نے ہٹا دی مگر ابھی مٹی ذرا خشک ہے، مٹی ابھی ذرا سخت ہے. اے بار الہ، مٹی کو صاف کرنا میرا کام تھا، بارش برسا کے اسے تر کرنا تیرا کام ہے. اپنے آنگن کو کہتی ہے. اللہ کی رحمت بارش کی شکل میں آتی ہے.
रिमझिम बारिश बरसती है, कहा था कि मेरे आंगन को तर कर दे, खुदा ने पूरी बस्ती को सैराब कर दिया। फूफी ऐसी है, इनकी फूफी ऐसी हो, जिनके बाप ऐसे हो, एक सेब के लिए अंधी लूली लंगड़ी बहरी लड़की से शादी के लिए तैयार। बाका सजीला जवान, ऊंची कदकाठी, खूबसूरत रंग, सैयद, असली खरा सैयद, एक सेब के लिए डर की वजह से कि नाना ने पूछ लिया कि बेपूछे सेब क्यों खा लिया था, तो क्या जवाब दूंगा। और नाना भी बड़े गजब के हैं, गौसे आजम के, वो समझ गए कि ये बाका सजीला जवान किस्मत से हाथ आया है, जाना नहीं चाहिए। कहने लगे सेब को तो बख्श दूंगा, बेटी से शादी कर लो, अंधी लूली लंगड़ी है। अल्लाह अकबर, कैसे आजमा रहे, कैसे आजमाया। आज का जवान होता, अम्मा मियाँ अंधी लूली लंगड़ी छोड़ो, अगर हेडलाइट टूटी हुई मोटरसाइकिल दे दो तो शादी नहीं करेगा, कर लेगा। गाड़ी की फरमाइश भी पहले भेज देता कि बुलेट लूंगा और वो वाली लूंगा, पहले ही बता देता, ऐसे जैसे कि शायद इसके दादा को कर्जा छोड़ गए थे लकी वाले। अरे आप सोचे, आप मांगने गए हैं, मांगने वाला हाथ नीचे होता है और देने वाला हाथ ऊपर होता है। मेरे आका फरमाते हैं, मांगने वाला हाथ सवाली का होता है, फकीर का होता है, देने वाला हाथ सखी का और अमीर का होता है। हमेशा देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। आप बेटी मांगने गए थे, यानी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता हाँ करने से पहले इतना मक्खन लगाते हैं लड़की वालों को, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो दामन में अपनी बेटी डाल दो। बेटी डाल दी, सब कुछ डाल दिया। जैसी लड़की वाले ने कहा अच्छा चलो ठीक है साहब, रिश्ता हो गया। जैसे रिश्ता हुआ, तीसरे दिन फोन करके कहते हैं वो जरा हमारे बेटी और दामाद आ रहे हैं, जरा ध्यान रखना। ध्यान रखना क्या बात, कोई डाकू वाकू है क्या, किस चीज का ध्यान रखें। वो ध्यान रखना क्या होता है, मतलब ये होता है इनके नाश्ते खाने पीने में कोई कमी ना रह जाए, और नाश्ता खाना पीना करा के खाली हाथ मत लौटा देना, अच्छा महंगा वाला जोड़ा कपड़ा देकर भेजना। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना होता है। आज का नौजवान बेटी मांगने जाता है और बाप की जान तक मांग लेता है। कई जगह बाप कर्जों में घिर जाता है, कई जगह खुदकुशी कर लेता है, किस लिए, बेटी के नाम पर। अरे गौसे आजम की बात से सीखो, अल्लाह अकबर। एक सेब का सवाल था और अपनी जिंदगी, अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए तैयार है कि अंधी भी कबूल है, लंगड़ी भी कबूल है, मगर खुदा के वास्ते उस सेब की गलती को माफ कर देना। एक सेब के मारे रात को जब हुजरे रूसी में पहुंचते हैं तो क्या देखा, जैसे ही हुजरे में घुसे बीवी ने खड़े होकर सलाम किया, सुभान अल्लाह। खवातीन को सीखना चाहिए कि शोहर घर में आए तो उसको देख करके सलाम करना बीवी की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में एक बार कुछ सहाबियात आई और उन सहाबियात ने, औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह, मर्दों को सवाब कमाने के मौके ज्यादा मिलते हैं, हमें कम मिलते हैं। सरकार हमें भी उतने ही मौके दे सवाब कमाने के जितने मर्दों को मिलते हैं। मर्द मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़ लेता है, हम जमात से नहीं पढ़ सकते, घर में होते हैं। मर्द जिहाद कर लेता है, मैदानी जंग में जाकर हम जिहाद भी नहीं कर सकते। आका मर्दों को जिस तरह से ज्यादा मौके मिलते हैं, औरतों को भी मिलने चाहिए। सुभान अल्लाह, कैसी नेक औरतें थी, नेकियां कमाने की कितनी धुन थी। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, औरतों घर लौट जाओ, जब तुम में से किसी का भी शोहर घर में आए, वो उसे देख के मुस्कुरा के देख ले मोहब्बत के साथ, उसे एक मुजाहिद के बराबर सवाब दे। अल्लाह, मुस्कुरा के देख ले, एक मुजाहिद के बराबर सवाब मिलेगा, जिहाद का सवाब। इस्लाम ने औरतों को भी महरूम नहीं किया। अगर हमारी माएं बहनें इसी फलसफे पर अमल कर ले और शौहर घर में आए, उसे देख के मुस्कुरा के सलाम कर दे, वो कितना थका हारा आएगा, उसका दिल खुशी से चूर चूर हो जाएगा। कितनी मुसीबतें सर में उठा के आएगा, घर में आते ही हल्का फुल्का हो जाएगा कि चलो मुसीबतें दुनिया में अगरचे बेशुमार हैं, मगर मेरी बीवी तो बड़ी वफाशियार है। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि वो अपने घरों के माहौल को अच्छा बनाए रखें। ये ना हो कि शौहर बेचारा बाहर से थका हारा, लुटा पिटा, परेशानियां झेलते हुए घर में आया और हाथ खाली देखकर बेगम कह रही है, फिर आ गए आपके हाथ ठूट लटकाए हुए,
کپڑوں کو بولا تھا کپڑے کہاں ہیں؟ شوہر سوچ رہا کہ یار اس سے تو باہر ہی اچھے تھے، غلطی کری گھر میں آ کے 2 چائے اور پی لیتا ہوٹل میں۔ ایسا ماحول نہ بنائے کہ آپ کا شوہر گھر سے باہر رہنے کو مجبور ہو جائے، آپ ایسا ماحول بنائے کہ آپ کا شوہر گھر پہ آنے پہ مجبور ہو، گھر پہ آنے پہ مجبور ہو۔ غوث اعظم کی والدہ اٹھ کے سلام کرتی ہیں، جب دیکھا سلام کیا، اللہ اکبر، غوث اعظم کے والد گھبرا گئے، یا خدا یہ کیا ماجرا، سنا تھا کہ لڑکی گونگی ہے، یہ تو سلام کر رہی ہے، بتایا گیا تھا کہ لڑکی لنگڑی ہے، یہ تو پیروں پہ کھڑی ہے، بتایا گیا تھا اندھی ہے، یہ تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ گھبرا گئے غوث اعظم، مصلی اٹھایا، مصلی بچھا کے غوث اعظم کے والد نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، شیخ ابو صالح، اور اتنا گھبرائے کہ پوری رات نماز پڑھنے میں لگے رہے۔ اب غوث اعظم کی والدہ نے سوچا کہ یہ اب نماز مکمل کریں، مگر انہوں نے دیکھا کہ میرا شوہر تو نماز ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو انہوں نے سوچا میں بھی بیٹھے کب تک انتظار کروں کہ ان سے کچھ باتیں ہوں، دعا سلام ہو، اپنی سناؤں ان کی سنوں۔ ان کی والدہ نے بھی مصلی اٹھایا اور مصلی بٹھا کے وہ بھی شروع ہو گئی۔ پوری رات غوث اعظم کے والدین نماز ہی پڑھتے رہے۔ ذرا سوچو، رب کی رحمت سب دیکھ رہی ہے، آسمانوں کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ امت محمدیہ کا، غوث اعظم کے پیدا ہونے کا اب زمانہ آئے گا۔ ارے جس کے ماں باپ شادی کی پہلی رات عبادتوں میں گزار دے، ارے وہ غوث اعظم نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ پوری رات پڑھی، صبح کو فجر کی نماز مسجد میں پڑھی، اپنے سسر کو جا کے پکڑا شیخ ابو صالح نے اور کہا حضرات رات تو بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ نے شاید توجہ نہیں دی، غلطی سے میرے کمرے میں میری بیوی کی جگہ کوئی اور عورت آ گئی۔ حضرت شیخ ابو صالح کی بات سن کر وہ نانا مسکرا دیے، مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں بیٹا، وہ کوئی پرائی عورت نہیں، وہی تمہاری منکوحہ بیوی ہے۔ کہا آپ نے تو کہا تھا وہ ایسی ہے۔ کہا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا، اس معنی کر وہ اندھی ہے، کسی کی برائی نہیں کی، اس معنی کر گونگی ہے، کبھی برائی کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھے، اس معنی کر لنگڑی ہے، کبھی اپنے کانوں سے کسی کی برائی کو سنا نہیں، اس معنی کر بہری ہے۔ اللہ، جس کی ماں اتنی سچی سجیلی ہو، جس کا باپ اتنا باقا سجیلا کھڑا مخلص ہو، جس کی پھوپھی اتنی اچھی ہو، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ نسل میں غوث اعظم کو پیدا کیا اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو ہدایت دی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم غوث اعظم کے غلام کہلاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی پالیں، ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ غوث اعظم کی ماں کو فالو کرے، جوانوں کو چاہیے غوث اعظم کے والد کی نقش قدم پر چلے، اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ غوث اعظم کی پھوپھی کے نقش قدم پر چلے۔ گھر گھر جنت کا نمونہ ہوگا، گھر گھر خوشیوں کا نگینہ ہوگا، ہر گھر سے جو بچے اٹھیں گے وہ گانے نہیں نعتوں کے ترانے والے ہوں گے۔ کوشش کریں کہ یہ ماحول بنائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام باتوں کو، تمام ذکر و اذکار کو، سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔